السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج سے ہم شروع کریں گے 12ویں کلاس کی اسلامیات اختیاری کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت کی کتابت قرآن پاک کے لکھنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن پاک کے وہ تمام تراشے لائے گئے جن کے لکھنے کا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام کروایا تھا۔ وہ تراشے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا وہ بھی حضرت زید بن ثابت کے پاس لائے گئے، اور اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام کے پاس مسودات تھے، مسودات کہتے ہیں کہ چند صفحات پر جو مشتمل ہوں، ٹھیک ہے جی، تو جو مسودات تھے وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے گئے۔ تو وہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ ان تراشوں میں دیکھتے، قرآن پاک کے مجموعوں میں دیکھتے، پھر اس کے بعد حفاظ اکرام کا جو یادداشت ہے اس سے اس کا مقابلہ کرتے، اس کے بعد اس کو لکھ دیتے۔ یعنی کہ وہ قرآن پاک کی دو طریقے سے تصدیق کرنے کے بعد، ایک وہ جو قرآن پاک کے مجموعے تھے جہاں پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، جو تراشے تھے، جو مسودات تھے، ایک وہاں سے دیکھتے، اور دوسرا حفاظ اکرام کی یادداشت سے دیکھنے کے بعد اس کو لکھ دیتے۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں، جواب پڑھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت کے قرآن پاک لکھنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن پاک کے تمام تراشے لائے گئے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا خاص طور پر اہتمام کیا تھا، تو اور اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام کے پاس مسودات تھے وہ بھی لائے گئے۔ تو حضرت زید بن ثابت جب بھی کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت لکھتے تو سب سے پہلے اس کو قرآن پاک کے مجموعوں میں دیکھتے، وہ جو تراشے تھے ان میں دیکھتے، اس کے بعد جو حفاظ اکرام تھی ان کے ذہن سے، ان کی یادداشت تھے، اس سے مقابلہ کرتے، ان کی یادداشت سے مقابلہ کرنے کے بعد اس آیت کو لکھتے۔ تو وہ دونوں طریقوں سے اس آیت کی تصدیق کرتے، جہاں پر لکھا ہوا ہے جو تراشے ہیں وہاں سے بھی تصدیق کرتے، اور حفاظ کی یادداشت سے بھی اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو مرتب کیا۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ یمامہ کب اور کیوں لڑی گئی؟ جنگ یمامہ جو ہے 12 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس کے خلاف لڑی گئی، ٹھیک ہے جی۔ جنگ یمامہ کب لڑی گئی؟ 12 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کہتا وحی کی اقسام پوچھ رہا ہے۔ وحی کی کتنی اقسام ہے؟ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک، ٹھیک ہے جی۔ یہ عام طور پر سوال آ جاتا ہے، اس طرح بھی آ جاتا ہے وحی کی اقسام، اس طرح بھی آ جاتا ہے وحی مطلوع کون سی ہوتی ہے، اور اس طرح بھی آ جاتا ہے وحی غیر مطلوع کون سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، مطلوع اسی سے ہے تلاوت سے۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ قرآن پاک، یہ وحی مطلوع کی مثال ہے۔ وحی غیر مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، جیسے حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی اصل میں وحی ہیں، لیکن اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام لکھنے ہیں، آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ کتاب مبین ہے، کتاب برہان ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب ذکر ہے، تو کوئی سے بھی آپ 2 نام لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ آیت دی ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ کریں تو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، کہا ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، کہا کہ ان کے دلوں میں نفاق کا، منافقت کا مرض ہے اور اللہ اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ اس مرض کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی، منافقین کے لیے عذاب علیم کیوں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جو منافقین ہیں ان کو دردناک عذاب علیم کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور دوسری وجہ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
حال دو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ کو، لیکن کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ تین وجوہات کی بنا پر، پہلا وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ آگے ہے جی اسرائیل کا لغوی معنی بتانا ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں بتانا ہے۔ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جو اسرائیل ہے، لفظ اسرائیل یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ جو لفظ اسرائیل ہے یہ عبرانی لفظ ہے، یہ عبرانی جو زبان تھی، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کس طرح غرق ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون اس قوم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم، زیادتیاں اور تشدد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو نجات دلائیں، تو رستے میں بحر کلزم آ گیا۔ تو بحر کلزم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا، تو جس کی وجہ سے 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، تو 12 رستے بن گئے، تو 12 کے 12 قبیلے اور ساری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ وہاں سے نکل گئی۔ تو فرعون نے جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، تو جب وہ پیچھے آیا بحر کلزم میں، انہی رستوں پر جب وہ چلنے لگا تو دریا آپس میں مل گیا، تو واپس پرانی حالت پر دریا آ گیا۔ وہ تمام اس کی فوج فرعون سمیت جو ہے وہ سارے ہلاک ہو گئے، فرعون بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ دوبارہ شارٹ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہجرت شروع کی، نکل پڑے، ٹھیک ہے، رستے میں بحر کلزم آ گیا، تو وہاں پر انہوں نے عصا مارا، تو 12 رستے بن گئے، وہاں سے ان کی ساری قوم نکل گئی۔ لیکن جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو وہ دریا میں غرق ہو گیا اور ساری قوم بھی اس کی غرق ہوگی۔ اگلا سوال ہے، کہتے جب تخلیق آدم کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی، تو فرشتوں نے کون سے 2 اعتراضات کیے؟ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے لگے تو فرشتوں نے کون سے اعتراض کیے؟ تو پہلا اعتراض یہ کیا کہ جو انسان ہے یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ٹھیک ہے جی، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، پہلا یہ اعتراض کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح اور جو ہے تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا انہوں نے کیا کہا کہ جو انسان ہوگا زمین میں خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ دوسرا لاجک انہوں نے کیا دیا کہ ہم جو ہیں وہ تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، کہ مطلب انسانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہی کافی ہیں اتنی آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کن سبزیوں کا مطالبہ کیا؟ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کن سبزیوں کا مطالبہ کیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، انہوں نے ترکاری کا مطالبہ کیا۔ 5 سبزیوں کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترکاری یہ سبزیاں ہوتی ہیں جیسے ساگ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور پالک ہے، اس ٹائپ کی جو سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹھیک ہے جی، ترکاری، ٹھیک ہے جی، ترکاری کا مطالبہ کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ککڑی کا مطالبہ کیا۔ ککڑی یہ کھیرے کی طرح، جن کو ہم پنجابی میں بعض تر وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کھیرے کی طرح ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی، ذائقہ بھی قدرے کھیرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائز تھوڑا سا کھیرے سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تر جس کو کہا جاتا ہے ککڑی، ٹھیک ہے جی، ایک ترکاری کا مطالبہ کیا اور دوسرا ککڑی کا مطالبہ کیا۔ تیسرا گیہوں یہ گندم کو کہتے ہیں، گیہوں کا مطالبہ کیا، اور اس کے علاوہ دال کا اور پیاز کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی مطالبہ کیا، ان کا نام ذکر ہے اور بتایا گیا، اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت آپ نے 5 نہیں لکھنا، آپ نے یہ بتانا ہے بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی سے ککڑی کا مطالبہ کیا، ترکاری کا مطالبہ کیا، گیہوں کا مطالبہ کیا، پیاز کا مطالبہ کیا، دال کا اور دوسری چیزوں کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کا مطالبہ کیا جی۔ اچھا جی، اگلی ہے نحن نسبح بحمدک، اس کا ترجمہ کرنا ہے نحن نسبح، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں۔ نحن نسبح، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا جو سیکنڈ ایئر کی اسلامیات اختیاری ہے، بہت زیادہ پورشن اس میں عربی کا ہوتا ہے، اور جو عربی ہے
اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو 2 سے 3 بار آپ پڑھیں گے بڑی آسانی سے آپ کا اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عربی ہے یہ ہماری اردو سے ہی ملتی جلتی ہے. اکثر الفاظ جو ہیں ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ترجمہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ گھبرا جاتے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے, ریپیٹ کرنا ہے. 2-3 بار آپ پڑھیں گے خود بخود آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آسانی سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی کہتا اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے, اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے. قرآن میں شہید کا لفظ تو نہیں ہے, قتل کا لفظ ہے. کہا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے, اللہ کی راہ میں مارے گئے, ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں. سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں یہ فرمایا جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے, اللہ کے راہ میں مارے گئے, ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کہتا مناسک حج سے کیا مراد ہے. مناسک حج کن کو کہا جاتا ہے. وہ امور جو حج کے دوران ادا کیے جاتے ہیں, وہ امور جو حج کے دوران سر انجام دیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے. جیسا کہ احرام باندھنا ہے, وقوف عرفات ہے, عرفات میں ٹھہرنا, منا جانا ہے. اسی طرح رمی جمرات ہے, رمی جمرات جو شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں, رمی جمرات ہے. سعی کرنا ہے, طواف کرنا ہے, قربانی کرنا ہے. یہ سب جو ہے مناسک حج ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ مناسک حج کس کو کہا جاتا ہے. وہ امور جو حج کے دوران سر انجام دیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے. جیسا کہ احرام باندھنا ہے, وقوف عرفہ, عرفات میں ٹھہرنا ہے, رمی جمرات ہے, شیطان کو کینکر مارنا, ٹھیک ہے, منا جانا ہے, اور اسی طرح قربانی کرنا ہے, طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے مناسک حج میں داخل ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کیا کہا. ٹھیک ہے جی. اس کا جواب پڑھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود ابراہیم اور اسحاق کے معبود یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اسی کے حکم کو مانیں گے, اور اسی کے حکم کو مانیں گے. سوال یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت کیا کہا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود ابراہیم اور اسحاق کے جو معبود ہیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی ہی عبادت کریں گے اور اسی کا حکم مانیں گے. اگلا سوال ہے حدیث قدسی سے کیا مراد ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں مفہوم جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں, دل میں القاء کیا جاتا ہے, دل میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے جس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہت ساری حدیث قدسی ہیں جو آپ نے پڑھی بھی ہیں ابھی 40 نووی میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کہتے ہیں عہد رسالت میں لکھے گئے ایک مجموعہ حدیث کا نام لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد رسالت میں جو حدیث کا کوئی مجموعہ لکھا گیا, کوئی کتاب لکھی گئی, کوئی صفحہ لکھا گیا, اس کے بارے میں بتائیں. تو کوئی ایک کا بتانا ہے تو صحیفہ 7 کا, صحیفہ 7 کا جو تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا. یہ حدیث کا مجموعہ تھا, یہ یعنی کہ اس میں احادیث درج تھی, لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہے احادیث کی اقسام. تو سب سے پہلے حدیث کی تعریف کرتے ہیں. سوال حدیث کی تعریف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, فعل کو اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, فعل کو اور تقریر کو کیا کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں. تو آگے سوال بن جاتا ہے کہ قولی حدیث کون سی ہوتی ہے. وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو, یعنی آپ نے زبان سے کوئی بات کہی ہو, اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے زبان سے جس طرح کے حدیث ہے. سوال یہ بھی کہا جاتا ہے قولی حدیث کی مثال دیں. تو حضرت عمر سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی بھی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر مشتمل ہے ان کو کیا کہتے ہیں, قولی حدیث ہیں. بہت ساری حدیث ہیں جس طرح میں نے ایک ذکر کر دی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے.
تو یہ ساری قولی جو ہے حدیث کی مثالیں ہیں. دوسری یہ فعلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو عمل کو راوی نقل کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اس طرح کرتے تھے, آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے, آپ جو ہے فلاں کام اس طرح کرتے تھے, آپ نے منع میں اتنی دیر ٹھہرے اور یہ فرمایا. ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ کے اعمال کو ذکر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ کھڑے ہوئے, فلاں جگہ بیٹھے, آپ نے وضو اس طرح کیا, نماز اس طرح کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جو ذکر کرنا ہے, اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں. اور تقریری حدیث کون سی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا, خاموشی اختیار کی, وہ جواز کی دلیل ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام جائز ہے, اگر وہ جائز نہ ہوتا, اچھا کام نہ ہوتا تو آپ منع کر دیتے. ٹھیک ہے, تو تقریر کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے وہاں پر خاموشی اختیار کی. یہ تیسری قسم ہے حدیث کی. دوبارہ دہرا دیتے ہیں حدیث کا جو ہے مفہوم یا حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے لغوی مطلب بتا دیتے ہیں. حدیث کا لغوی مطلب ہوتا ہے جو بات کو کہتے ہیں, یہ نئی چیز نئی بات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اصطلاحی مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, فعل کو اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. قولی کا بھی بتا دیا آپ نے, کوئی زبان سے بات کہی اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. فعل کوئی آپ کا جو عمل ہے اس کو فعل کہتے ہیں. تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا, اس کو تقریر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے ہے صحیح بخاری کا جو ہے پورا نام بتانا ہے. صحیح بخاری جو حدیث مبارکہ کی سب سے مشہور اور بڑی کتاب ہے, پہلے نمبر پہ ہے صحیح ستہ میں صحیح بخاری. تو اس کا پورا نام کیا ہے تو وہ پڑھتے ہیں الجامع المسند. الجامع المسند, الجامع تقریباً 5-6 یہ بن جاتے ہیں. الجامع المسند, ٹھیک ہے, الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. دوبارہ پڑھتے ہیں الصحیح الجامع المسند. الجامع سب سے پہلے الجامع المسند الصحیح المختصر فی من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. ٹھیک ہے جی, الجامع المسند الصحیح المختصر, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. 6 یہ الفاظ مل کر یہ نام پورا بنتا ہے. کون سا ہے جی؟ الجامع المسند, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. ٹھیک ہے جی, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. ٹھیک ہے جی, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اس کا ترجمہ کرنا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگلی حدیث ہے حدیث جبرائیل کی روح سے اسلام کیا ہے. حدیث جبرائیل آپ نے پڑھی ہے, کہتے اس کی روح سے اس کے مطابق اسلام کیا ہے. تو وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا, نماز قائم کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. ٹھیک ہے, دوبارہ دہرا دیتے ہیں. سب سے پہلے گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام ہے حدیث جبرائیل کے مطابق. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے تخلیق انسانی کے جو مراحل ہیں وہ بیان کرنے ہیں. حدیث مبارکہ میں جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں وہ بیان کرنے ہیں. وہ 4 ہیں. سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے. نطفہ پانی کا قطرہ, سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے اور 40 دن نطفہ ہی رہتا ہے, پانی کا قطرہ رہتا ہے. یہ علیحدہ علیحدہ بھی آ جاتا ہے. اس طرح سوال بھی آ جاتا ہے کہ 4 مراحل کو بیان کریں پیدائش کے اور علیحدہ علیحدہ نطفہ آ جائے گا. نطفہ کا مطلب کیا ہے, مضغہ کا مطلب کیا ہے, علقہ کا مطلب کیا ہے, اس طرح بھی سوال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے پانی کا قطرہ, پھر علقہ ہوتا ہے, علقہ جمع ہوا خون. سب سے پہلے نطفہ, پھر علقہ جمع ہوا خون, 40 دن نطفہ رہتا ہے,
پانی کا قطرہ رہتا ہے، پھر 40 دن کون سا ہوتا ہے؟ علقہ ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن جو ہوتا ہے مضغہ ہوتا ہے، مضغہ گوشت کا لوتھڑا، 40 دن مضغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ثم ينفخ فی الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4 ہیں، پہلے 40 دن کیا ہوتا ہے؟ پانی کا قطرہ، پھر 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن جو ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو چاہے عربی میں یاد کر لیں، عربی میں یاد کر لیں تو بیسٹ ہے، کیونکہ علیحدہ سے بھی سوال بن جاتا ہے، مضغہ کا کیا مطلب ہے، علقہ کا کیا مطلب ہے، اور جو ہے نطفہ کا کیا مطلب ہے، تو علیحدہ سے بھی سوال بن جاتا ہے۔ نطفہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے 40 دن، ٹھیک ہے جی۔ علقہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، مضغہ جو ہوتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے مشتبہات سے کیا مراد ہے، مشتبہات سے کیا مراد ہے، تو جواب پڑھتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے یہ چیز حلال ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے یہ چیز حرام ہے، اور اس کے درمیان مشتبہات ہیں، شک والی چیزیں ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے، تو اسلام میں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں مشتبہات کیا ہے۔ مشتبہات وہ شک والی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں اسلام میں جو ہے حلال کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، حرام کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، اس کے درمیان جو ہے مشتبہات ہیں، شک والی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو مشتبہات کہتے ہیں جو شک والی چیزیں ہیں۔ اگلا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق حیا کے بارے میں، حدیث مبارکہ کیا ہے، حدیث میں حیا کے بارے میں کیا فرمایا، کہا اذا فاتق الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتا پھر، جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتا پھر، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، جو اس کا ترجمہ کرنا ہے جو پاکی ہے وہ نصف ایمان ہے، جو پاکی ہے وہ کیا ہے، نصف ایمان ہے۔ طہور شطر الایمان، جو پاکی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اگلا ہے تحمید اور تکبیر سے کیا مراد ہے، تحمید سے مراد ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحمید سے مراد ہے الحمدللہ، تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے۔ دین کا ستون کیا ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، بار بار وہ احادیث میں آیا ہے، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی لفظ دیا ہوا اکتب، گرامر کی روح سے کیا ہے، گرامر کی روح سے اکتب کیا ہے، تو یہ امر ہے۔ اسٹوڈنٹ چند ایک گرامر کے رول ذہن میں رکھ لیں، تو جو گرامر کا پورشن آتا ہے 2-3 سوال آ جاتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے کر پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر شروع میں الف آ جائے، جس طرح یہ اکتب ہے، الف آ گیا نا، الف کاف تے بے، شروع میں الف آ گیا تو یہ عام طور پر امر ہی ہوگا۔ جب بھی آپ دیکھیں شروع میں الف ہے تو آپ لکھ دیں یہ فعل امر ہے، فعل امر ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی الف آئے گا شروع میں تو عام طور پر، کیونکہ کچھ اور رول بھی ہیں، مضارع بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے پیپر میں نہیں آتا، اس لیے بس آپ کے پیپر میں جب بھی الف آ جائے شروع میں تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل امر ہے۔ فعل امر جو ہوتا ہے اس کے شروع میں الف ہوتا ہے، کوئی بھی صیغہ دے دیتا ہے، کوئی بھی لفظ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، تو دیکھ لیں اگر شروع میں الف ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ اگر تا یا نون ان تینوں میں سے کوئی ہے، تا یا نون، ٹھیک ہے، عام طور پہ تا اور یا ہی ہوتی ہے لیکن آپ نون کو بھی شامل کر لیں، اگر تا یا نون ان تینوں میں سے کوئی آ جاتا ہے تو فعل مضارع، اب پکا لکھ دیں یہ فعل مضارع ہے۔ اگر شروع میں تا ہے، تضریبو، یضریبو، ٹھیک ہے، نضریبو، کوئی بھی مطلب تا یا نون شروع میں لفظ آ جاتا ہے، تا آ جاتا ہے، یا آ جاتا ہے، تا علامو، یا علامو، نہ علامو، ٹھیک ہے جی، تا یا نون ان تینوں میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو مضارع ہوگا۔ الف آ جاتا ہے تو کیا ہوگا، فعل امر ہوگا۔ اگر ان تینوں میں سے تا یا نون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ لازمی بات ہے فعل مضارع ہوگا، فعل مضارع ہوگا۔ اگر شروع میں لام الف لا آ جاتا ہے تو فعل نہیں ہوگا، اگر لام الف لا آ جاتا ہے تو فعل نہیں ہوگا۔ اگر یہ ان چار یہ جو پڑھائی ہے نہ فعل امر ہے نہ مضارع ہے نہ نہیں ہے تو پھر چوتھی رہ جاتی ہے فعل ماضی، پکا ماضی۔ اگر آپ پہلے جو بھی وہ صیغہ دیتا ہے آپ دیکھیں اس کے شروع میں الف تو نہیں ہے، اگر الف ہے تو بتا دیں یہ فعل امر ہے، اگر تا یا نون میں سے کوئی لفظ ہے تو آپ بتا دیں فعل مضارع ہے، اگر جو ہے لام الف لا لگا ہوا ہے تو آپ بتا دیں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ تینوں کی جو علامات نہیں پائی جا رہی تو پکی بات ہے وہ ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے زاربا، ٹھیک ہے جی، زاربا ہے، زوریبا ہے، جو ہے عالمہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے۔ ابھی دیکھو عالمہ ہے، زاربا ہے، ٹھیک ہے جی، فعلا ہے،
فتح ہے، یہ دیکھو اس میں کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی. فتح دیکھ لیں، ابھی دیکھو نہ تو الف پایا جا رہا ہے، نہ تا یا نون پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی لام الف لا پایا جا رہا ہے، تو یہ ماضی ہے، تو یہ ماضی کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں. آگے بعض اوقات کوئی لفظ دے دیتا ہے، یہاں بھی سوال موجود ہے، زاہدن یا اس سے جو ہے اور ساجدن اس سے مؤنث بنانا ہے. جب بھی مؤنث بنانا ہو تو گول تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، زاہد سے زاہدتن، ٹھیک ہے جی، زاہد ہے تو زاہدتن لگا دیں، آخر میں تا لگا دیں، بس گول تا لگا دیں. ٹھیک ہے، تو زاہدتن. جمیل ہے جمیلتن، ساجد ہے ساجدتن. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی لفظ ہے اس کے اینڈ پہ گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث بن جائے گا. اور بعض اوقات آبجیکٹیو آ جاتا ہے اور گول تا لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے یہ کیا ہے گرامر میں، یہ مؤنث ہے مذکر ہے نکرہ ہے کیا ہے. تو جب آپ تا دیکھیں تو آپ بتا دیں کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، جب بھی گول تا ہوگی تو وہ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا. اگر کسی لفظ کو مؤنث بنانا ہے تو اینڈ پہ تا لگا دیں، جس طرح میں نے مثالیں بھی دی ہیں. کیا نام ہے، جمیلتن، جمیل سے جمیلتن. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح ساجد سے ساجدتن، ظاہر سے زاہدتن. اس طرح بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں صرف تا لگانے سے. ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی یہ جمع بتانی ہے. خلیفتن کی جو جمع ہے خلفاء ہے، بابن کی جو جمع ہے ابوابن ہے، بابن کی ابواب اور خلیفتن کی خلفاء. ٹھیک ہے جی، تو یہ جمع ہے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں مدنی صورتوں کی اور مکی صورتوں کی خصوصیات. یہ عام طور پر سوال آ جاتا ہے، اس طرح بھی آ جاتا ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں دونوں کی خصوصیات لکھیں. اس طرح بھی آ جاتا ہے مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے. اس طرح بھی آ جاتا ہے صرف مدنی صورتوں کی خصوصیات یا صرف مکی صورتوں کی خصوصیات. تو اسٹوڈنٹ ایک رول ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جب کوئی کافر ہے آپ اس کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو نماز روزے حج زکات کے احکامات نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، آپ لمبی لمبی اس کو بحث سے مباحث سے نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ قیامت کا ذکر کریں گے، آخرت کا ذکر کریں گے، توحید بتائیں گے. اگر کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے تو آپ برداشت کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو جب کوئی مسلمان ہے اس کو آپ تبلیغ کریں گے، آپ اس کو قرآن جو بھی ہے روزہ حج زکات ہر چیز کے احکامات بتائیں گے، واضح بتائیں گے، لمبی تقریر بھی کریں گے، بات کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیز ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی 13 سال مکہ میں گزارے، اس ٹائم میجارٹی جو تھی کافر تھی، آپ کافروں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. جب کافروں کو تبلیغ کرتے تھے تو اسی مطابق صورتیں نازل ہوتی تھی. تو جو مکی صورتیں تھی ان میں کیا کیا چیز تھی، قیامت کا ذکر کیا گیا تھا، آخرت کا ذکر کیا گیا تھا، رسالت کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی عقائد بیان کیے گئے تھے. دیکھو نا، جب ہم کافروں کو تبلیغ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے عقائد ہی تو بیان کرتے ہیں، آخرت کا اور جو ہے رسالت کا، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، توحید کو بیان کرتے ہیں اور مختصر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جو مکی صورتیں ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، ان میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، رسالت کو بیان کیا گیا ہے، پرانی قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا یا جن کو نعمتیں ملی تو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، قیامت آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ صورتیں مختصر ہیں. جو مکی صورتیں ہیں مختصر ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ان میں ان کے موضوعات کیا کیا ہیں، ان میں جو ہے توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے قیامت کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا اور صبر کی تلقین کی گئی ہے. دیکھو، جب آپ کافر کو تبلیغ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں نا. اگر کوئی برا بلا کہہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں اللہ کے لیے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. یہ کس کی خصوصیات ہے، مکی صورتوں میں. دوبارہ بتا دیتے ہیں، مکی صورتوں میں کیا ہے، صبر ہے، توحید ہے، رسالت ہے، عقائد ہے. ٹھیک ہے جی، آخرت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے جی، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ صورتیں بھی مختصر ہیں. اور جو مدنی صورتیں ہیں، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست بنا لی تھی. مدینے میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی، تو وہاں پر جو صورتیں نازل ہوئی، ایک تو طویل تھی، بڑی بڑی صورتیں تھی. ٹھیک ہے، پھر ان میں احکامات تھے، روزے کے احکام تھے، حج کے احکام تھے، زکات کے احکام تھے، اور جہاد فرض کر دیا گیا تھا. جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں تو پھر جہاد ہوتا ہے، جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر تبلیغ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف تبلیغ ہوتی ہے. لیکن جب اب طاقتور ہو جاتے ہیں، ریاست ہوتی ہے، پھر ریاست کے دفاع کے لیے جہاد بھی کیا جاتا ہے اور تبلیغ بھی کی جاتی ہے. تو جو مدنی صورتیں تھیں ان کی کیا کیا خوبیاں تھیں، ایک تو طویل تھی، بڑی بڑی تھی مدنی صورتیں. ٹھیک ہے، ان میں جہاد کا حکم تھا اور احکامات تھے، سارے احکامات کو واضح کیا گیا. نماز کے جو ہے یہ نماز تو وہاں ہی ہو گئی تھی، مکہ میں ہی. تو جو مدینہ ہے وہاں پر حج فرض ہوا تھا، روزے اور جو زکات ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مدینے میں فرض ہوئی، تو انہی کا ہی قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے جی، حج، زکات، روزہ
اس کا مدنی صورتوں میں ذکر ہے، اور مدنی صورتیں جو ہیں طویل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جمع و تدوین سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی جمع و تدوین سے کیا مراد ہے؟ جمع تدوین سے جو قرآن پاک ترجمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، مختلف حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا، ایک کتابی شکل دی گئی. ٹھیک ہے، پھر کتابی شکل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دی گئی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں جب اس کی قرات میں اختلاف ہو گیا، کوئی ہر بندہ اپنے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے لگا، تو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو ایک قرات پر اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، اس سارے مراحل کو، اس سارے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع و تدوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اکٹھا کیا، ایک نسخہ تیار کیا. ٹھیک ہے جی. اس نسخے میں سارا قرآن پاک اکٹھا لکھا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا گیا. اس سارے مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ جمع و تدوین کہتے ہیں. اگلا سوال ہے جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جو اسلامی ریاست تھی دور دور تک پھیل گئی، بہت سے علاقے جو تھے فتح ہو گئے. تو عرب تو تھے ہی، عرب تو بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجمی بھی مسلمان ہوئے. جو اجمی تھے وہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرتے، لیکن جو عرب تھے ان کا لہجے مختلف تھے، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ لہجے تھے، اپنے اپنے انداز میں پڑھتے تھے. تو جو نئے مسلمان تھے انہوں میں لہجے کے اعتبار سے اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی کہتا کہ اس طرح قرآن پڑھا جائے، کوئی کہتا اس طرح پڑھا جائے، اور یہ اختلاف جو تھا بڑی شدت اختیار کر گیا. تو حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کرایا تھا، اس کی کاپیاں تیار کر کے تمام جو ریاستیں ہیں ان میں جو ہے ان کو بھیج دیا، اور ساری امت کو ایک قرات پر اکٹھا کر دیا کہ وہ سب ایک ہی قرات کریں گے، ایک ہی طرح سے قرآن پڑھیں گے. تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں. دوبارہ بتا دیتے ہیں، جامع القرآن حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام جو تھا بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا، پھیل گیا تھا، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. عرب تو مسلمان ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجمی بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے. وہ قرآن سیکھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرتے تھے، جبکہ عرب جو تھے ان کے پڑھنے کے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لہجے مختلف تھے. تو اس کی وجہ سے قرآن پاک میں بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا. تو حضرت عثمان غنی نے ساری امت کو جو ہے ایک قرات پر اکٹھا کیا. وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کرایا تھا حضرت زید بن ثابت سے، اس کی کاپیاں تیار کی، ان کی نقل تیار کی اور ساری ریاستوں میں بھیج دی، اور ساری امت کو ایک ہی جو ہے قرآن پر اکٹھا کر لیا. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو اکٹھا کرنے والے. متقین سے کون لوگ مراد ہے؟ متقین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ڈر رکھنے والے، قرآن کریم سے ہدایت قبول کرنے والوں کو متقین کہا جاتا ہے. اللہ کا ڈر رکھنے والے اور قرآن پاک سے ہدایت قبول کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقین کہا جاتا ہے. قرآن پاک سے ہدایت قبول کرنے والوں کو اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو، دو چیزیں ہوں، اللہ کا ڈر رکھنے والے اور قرآن پاک سے ہدایت قبول کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقین کہا جاتا ہے. متقین کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں. اگلا ہے جی منافقین کی کوئی سی دو علامتیں بتانی ہے. منافقین ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان کرتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں. فاسقین کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ فاسقین کون لوگ مراد ہیں؟ فاسقین کا اصل مطلب ہوتا ہے گناہ گار. ٹھیک ہے جی. تو فاسقین کی کون سی علامات ہیں؟ ایک تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. قطع رحمی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں. فاسقین کی دو علامتیں، وعدہ خلافی کرنا، قطع رحمی کرنا. فاسقین جو ہوتے ہیں گناہ گاروں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو ان کو اس پر بڑی پشیمانگی ہوئی، بڑا افسوس ہوا، بڑی ندامت ہوئی. وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کسی طریقے سے وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو خطا ہے، اپنی جو لغزش ہے، اس پر معافی مانگے. لیکن ان کے ذہن میں کوئی کلمات نہیں آ رہے تھے کہ وہ کلمات کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سلجھائے، یہ سمجھائے کلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، ورحمنا، اور مجھ پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے جی. توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ان سے جب لغزش ہوئی، انہوں نے
بڑی ندامت ہوئی, ان کو الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے تھے, تو اللہ نے یہ الفاظ سلجھائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے یہ الفاظ پڑھے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اگلا سوال ہے, بنی اسرائیل کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 قبیلے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا, ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہودا تھا. اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, ان کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا, تو اسی مناسبت سے ان کی تمام اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا ایک بیٹے کا نام یہودا تھا, تو اسی مناسبت سے ساری بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی, کہتے ہیں جی بنی اسرائیل نے تورات کو ماننے کے لیے کون سی شرط لگائی؟ بنی اسرائیل نے کون سی شرط لگائی اگر یہ شرط پوری ہوگی تو تورات کو مانیں گے؟ انہوں نے جواب پڑھتے ہیں, انہوں نے یہ شرط لگائی جب تک ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس تورات پر عمل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے, ظاہری طور پر نہیں دیکھ لیتے, تو ہم اس تورات پر نہیں ایمان لائیں گے, اس تورات پر نہیں عمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل نے تورات کو ماننے کے لیے کیا شرط لگائی؟ انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح سامنے دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم اس تورات پر ایمان نہیں لائیں گے, اس پر عمل بھی نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 2 معجزات عطا کیے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ جو تھا وہ ید بیضا کا دیا گیا تھا. وہ بغل میں اپنا ہاتھ دیتے, جب نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا. ٹھیک ہے, اس کو ید بیضا کہتے ہیں. ید بیضا کا معجزہ دیا گیا. اور دوسرا جو معجزہ دیا گیا وہ عصا کا دیا گیا. وہ جب بھی عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا, سام بن جاتا, اور بھاری خوفناک سام بن جاتا. ٹھیک ہے جی. پھر پکڑ دے تو پھر عصا بن جاتا. ایک کیا تھا ید بیضا کا اور دوسرا عصا کا. ید بیضا اور عصا 2 معجزے دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, گائے کی ذبح کے متعلق بنی اسرائیل نے کون سے سوالات کیے؟ گائے کی ذبح کے متعلق انہوں نے بنی اسرائیل نے کون سے سوالات کیے؟ پہلا سوال کیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اور یہ دکھتی کیسی ہوگی. 3 سوال کیے, عمر کتنی ہوگی, رنگ کیسا ہوگا, دکھتی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے جی. کیا عمر کتنی ہوگی, رنگ کیسا ہوگا اور دکھتی کیسی ہوگی؟ یہ 3 سوال بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کے لیے کیے. سابعین کن کو کہا جاتا ہے جی؟ سابعین سوال ہے جی, سابعین کن کو کہا جاتا ہے؟ سابعین جو ہے اس کی جو واحد ہے وہ سابی ہے, سابی کی جو جمع ہے وہ سابعین ہے. سابی اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے. وہ جس دین پر ہے اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے, اس کو سابی کہا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جو مشرکین تھے نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابی کہتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے انہوں نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا ہے تو نئے دین پر آ گئے ہیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. جو سابی تھے جس وقت اسلام کا ظہور ہوا یہ بڑی تعداد میں موجود تھے, بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. آج دو اس وقت دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں, ان کی کوئی بھی تعداد نہیں ہے. یہ شروع میں موحد تھے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے, توحید کو ماننے والے تھے. یہ عیسائیوں کو بہت زیادہ, نصارہ کے بہت زیادہ قریب تھے اپنے قائد میں, اپنے اعمال میں. لیکن بعد میں ان میں برائیاں پیدا ہو گئیں, یہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے اور جو ہے فرشتے ان کی پرستش کرنے لگے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں سارے سوال کا جواب. جو سابعین ہے اس کی واحد سابی ہے. سابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ سابی کہا کرتے تھے. سابین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اسلام آیا, اس وقت بڑی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے تھے. ابھی سابین جو ہے دنیا میں نہیں پائے جاتے. ان کے جو عقائد تھے, ان کے نظریات عیسائیوں کے قریب تھے, نصارہ کے قریب تھے. ٹھیک ہے جی. یہ شروع میں موحد تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, توحید کو ماننے والے تھے, لیکن بعد میں یہ ستاروں کی اور جو ہے ملائکہ کی پرستش کرنے لگے, ان کی پوجا کرنے لگے. اگلا سوال ہے صحیح حدیث سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب پڑھتے ہیں. صحیح حدیث میں 3 شرطیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کے جو راوی ہیں وہ عادل ہوں, مکمل طور پر عادل ہوں, مکمل طور پر عادل ہوں, سکھا ہوں. ٹھیک ہے, سکھا عادل ایک ہی لفظ ہے, مکمل طور پر عادل ہوں. دوسرا کامل الضبط ہوں, کامل الضبط ہو, ان کا جو یاداشت ہے, حافظہ ہے, بڑا مضبوط ہو. ٹھیک ہے جی. مکمل طور پر 100% ہو, کامل الضبط ہو, عادل ہو, اور جو ہے جو سند ہے وہ متصل ہو. ٹھیک ہے جی. سند کیا ہو؟ متصل ہو. سند کہتے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے حضرت ابو بکر سے ہی لے لیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا, عمر کہتے ہیں میں نے عثمان سے سنا, عثمان کہتے ہیں میں نے علی سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ جو راوی آ رہے ہیں نا,
ٹھیک ہے، ابو بکر عمر سے عمر، عثمان سے عثمان، علی سے. تو یہ جو راوی ذکر کر رہے ہیں تو اس کو سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو سند ہے متصل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، رستے میں کٹی ہوئی نہ ہو. مطلب کوئی ایسا بندہ روایت کر رہا ہے اس کا دوسرے سے سماع ہی نہیں. مطلب کوئی بندہ کہتا ہے میں نے حضرت علی سے سنا، اب اس بندے نے حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں ہے، مطلب اس کی عمر اتنی ہے، وہ پیدا ہی بہت بعد ہوا، تو اب یہ کیا ہے، سند متصل نہیں ہے. تو 3 شرطیں ہونی چاہیے. سب سے پہلا راوی عادل ہونا چاہیے، پھر جو ہے کامل الضبط ہونا چاہیے، حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جو تیسری شرط ہے سند بھی متصل ہو. تو یہ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی علت نہ پائی جائے جو حدیث کو کمزور کر دے، جس طرح کے جو ہے کسی قوی حدیث کی مخالفت ہو. کوئی پہلے حدیث ہے قوی ہے، اس کی مخالفت آ رہی ہے، اس سے برعکس مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، یا قرآن سے برعکس مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی حدیث کو ضعیف کر دے گا، حدیث صحیح نہیں رہے گی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی عادل ہو، ثقہ ہو، کامل الضبط ہو، اور سند اس کی متصل ہو، اور حدیث میں کوئی بھی کمی اور علت نہ پائی جائے، جس طرح کے کسی قوی حدیث کی مخالفت جو ہے وہ حدیث کر رہی ہو، اس طرح کی کوئی خرابی جو ہے اس حدیث میں نہ پائی جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ حدیث صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں نفذ فی الروع کا کیا مطلب ہے؟ نفذ فی الروع جواب پڑھتے ہیں. نفذ فی الروع کا مطلب ہے دل میں پھونک مارنا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا. ٹھیک ہے. دل میں پھونک مارنا یا دل میں جو ہے کوئی بات ڈال دینا. یہ بھی نفذ فی الروع جو ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی. اس میں فرشتہ جو تھا ظاہری طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی. فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال جاتا تھا، تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور ان کا یہ حکم ہے، وہ پیغام جو ہے یہ دے گئے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات دل میں ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے، جو بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی ملتی رہتی تھی. بعض اوقات دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، بعض اوقات ظاہری طور پر فرشتہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہتا ہے نفذ فی الروح کا کیا مطلب ہے؟ نفذ روح کا مطلب ہے دل پر پھونک مارنا یا دل میں کوئی بات ڈالنا. تو یہ وحی کی ایک قسم تھی. اس میں فرشتہ جو تھا ظاہری طور پر نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال جاتا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ جاتی تھی یہ فرشتے نے ہی بات ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی صحیحین کے مؤلفین کے نام لکھیں. صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہا جاتا ہے. صحیحین جو ہے صحیحین یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان کے جو مؤلفین ہیں، ان کے جو مصنفین ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں. تو صحیح بخاری کا جو مؤلف ہے ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. امام بخاری جو ہیں صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے جی. اور صحیح مسلم کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. ٹھیک ہے. مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری کے مؤلف کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. اور جو ہے مسلم کے کون سے ہیں؟ محمد بن مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. 2 بار مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، کہتا التارک للدین مفارق للجماعت. تارک للدین مفارق للجماعت کا ترجمہ کرنا ہے تارک للدین دین کو چھوڑنے والا، مفارق للجماعت جماعت سے الگ ہو جانے والا. ٹھیک ہے جی. تارک للدین دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا. ترجمہ کیا ہوگا؟ تارک للدین مفارق للجماعت دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا. دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے جی، کہتا جی مؤنث جو قیاسی ہے اس کی علامات بیان کرنی ہے. مؤنث قیاسی جو ہے اس کی علامات بیان کرنی ہے. تو سب سے پہلی اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مؤنث جو قیاسی ہے، مؤنث کی بہت سی قسمیں ہیں جو قیاسی ہے، تو اس کی پہلی جو ہے علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. گول تا ہوتی ہے. دوسری کیا ہوتی ہے؟ اس کے شروع میں جو ہے الف مقصورہ ہوتا ہے. الف مقصورہ زائدہ ہوتا ہے. الف مقصورہ کہتے ہیں چھوٹی ہے کے اوپر کھڑی زبر. ٹھیک ہے. الف مقصورہ جو ہوتا ہے زائدہ، الف مقصورہ زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی ہے اس کے اوپر، جیسا صغرا کبرا. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں چھوٹی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو الف مقصورہ جو کہتے ہیں، الف مقصورہ زائدہ. اور دوسرا ہوتا ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ ہوتا ہے الف لگا کے اس کے آخر میں جو ہے حمزہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے حمراء بیضاء. حمراء بیضاء یہ کیا ہے؟
الف ممدودہ ہے. ٹھیک ہے جی. مؤنث 81 کی 3 علامات ہیں. ایک کیا ہے, آخر میں تا ہوتی ہے. دوسرا کیا ہے, الف مقصورہ ہوتا ہے. الف مقصورہ زائدہ وہ کون سا ہوتا ہے, چھوٹی اے کے اوپر کھڑی زبر. اور تیسری جو علامت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, الف ممدودہ ہوتی ہے. الف ممدودہ, الف ممدودہ کیا ہے کہ جو الف لگا کے آخر میں حمزہ لگا دینا, جیسے حمرا. ٹھیک ہے. دوسری کیسی ہے, الف مقصورہ. الف مقصورہ کیا ہے, چھوٹی اے کے اوپر کھڑی زبر, جیسے صغرا کبرا. اور تا جو ہے گول تا, یہ مؤنث 81 کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ گرامر کا پورشن چھوڑ بھی سکتے ہیں, نہ چھوڑیں تو بہتر ہے کیونکہ آسان بہت زیادہ ہے. میں نے بیسک رول سمجھا دیے ہیں, تو اگر کوئی ایک آدھ کوشچن ایسا ڈیفیکلٹ آ جاتا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا یا دقت والا ہے, اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آپشن بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک سند ہوتی ہے اور دوسرا متن ہوتا ہے. ایک سند ہوتی ہے, دوسرا متن ہوتا ہے. سند راوی کو کہتے ہیں, جس طرح زید کہتا ہے میں نے عمر سے سنا, عمر کہتا ہے میں نے بکر سے سنا. اب یہ کیا ہے, راوی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو متن کیا ہوتا ہے, جو الفاظ ہوتے ہیں, جیسے انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ابھی یہ متن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو روایت کی ہے حضرت عمر نے. سند کیا ہے, حضرت عمر ہے. ٹھیک ہے جی. تو سند وہ راوی ہوتے ہیں اور متن ہوتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر, ایک سند ہوتی ہے اور دوسرا متن ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں. اس میں ایک سند ہوتی ہے اور دوسرا متن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی, حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے؟ حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے؟ تو حدیث کے مطابق 6 چیزیں ہیں ایمان میں. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, رسولوں پر, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو یہ کیا ہے جی, ایمان کی تعریف ہے. اور حدیث جبرائیل میں جو ایمان کا ذکر ہوا ہے, ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لایا جائے, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, جو ہے رسولوں پر, آخرت پر, اچھی اور بری تقدیر پر. کہتا ہے صدقہ کس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے؟ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی جو ہے آگ کو مٹا دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کس طرح مثال دی گئی ہے حدیث میں؟ حدیث میں یہ مثال دی گئی ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے, اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہتا ہے صفائی کے متعلق اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ صفائی کے متعلق بتایا گیا طہارت نصف الایمان, جو پاکی ہے وہ نصف ایمان ہے. اسلام میں جو ہے پاکی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. جب بھی آپ کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ تبھی عبادت قبول ہوتی ہے جب آپ پاک ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے. قرآن پڑھتے ہیں, پاک ہونا ضروری ہے. تو اسلام میں جو ہے پاکی کو, پاکیزگی کو, صاف ہونے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا فرمایا, طہارت شطر الایمان, جو پاکی ہے نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے. باقی عبادات کے لیے بھی پاکی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اس دور میں کیا تجاویز اختیار کی جا سکتی ہیں؟ تو بہت سی تجاویز اس وقت جو ہے دور حاضر ہے, عصر حاضر ہے, اس میں برائی سے لوگوں کو روکنے کے لیے بہت سی بڑے لیول پر جو ہے کام کیا جا سکتا ہے. امر بالمعروف کرنا چاہیے, نہی عن المنکر کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح یہ فیس بک, ٹویٹر وغیرہ ہے, ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. دعوتی پروگرام دینے چاہیے. دعوتی ہوتا ہے لوگوں کو بلا کر ان کو تبلیغ کی جائے. ٹھیک ہے. کالجوں, یونیورسٹیوں میں جا کر جو ہے برائی کے خلاف جہاد کیا جائے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ اس دور میں جو برائی ہے اس کو روکنے کے لیے کون سی تجاویز ہیں جی آپ دے سکتے ہیں؟ تو یہی تجاویز ہیں کہ دور حاضر میں جو ہے برائی کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا جائے. اسکولوں, کالجوں میں جا کر برائی کو روکنے کے لیے جو ہے جہاد کیا جائے, جو ہے تبلیغ کی جائے. ٹھیک ہے. دعوتی پروگرام منعقد کیے جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے برائی سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے, روکنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی, سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا کیا خلاصہ ہے جی؟ حدیث ہے. سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا کیا خلاصہ ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. سابقہ انبیاء کرام کی جو تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندے سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتا پھرے. جب بندے سے حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرتا پھرے. یہ حدیث ہے پوری. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات سے جو لوگوں نے حاصل کیا وہ یہ تھا جب حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرتا پھرے. یہ 40 نووی میں پڑھا چکا ہوں. تو کہتا ہے مؤنث بنائیں. فاسق ہے تو اس سے مؤنث کیسے بنے گی؟ فاسقۃن, صرف آخر میں گول تا لگا دینی ہے. کبیر ہے, کبیرۃن, بہت آسان ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. جب بھی مؤنث بنانی ہو آخر میں گول تا لگا لیں. فاسق, فاسقۃن, کبیر, کبیرۃن, جمیل, جمیلۃن. ٹھیک ہے. زاہد, زاہدۃن.
ٹھیک ہے, کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخر میں تا لگا دیں تو مؤنث بن جائے گی. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے, ترجمۃ القرآن کے, مطالعہ کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے, مسئلہ ہوتا ہے, آپ پلے لسٹ پہ چلے جائیں, وہاں پر سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے, کلاس کا نام بھی مینشن ہے. کوئی بھی پلے لسٹ اوپن کریں گے اس سبجیکٹ کے تمام جو لیکچر ہیں ایک سیکوینس میں, ایک ترتیب میں نکل آئیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.